चबूतरे वाला हैंड पंप। آپ سب کو، خاص طور سے خواتین اور بچیوں کو میرا سلام اور دعائیں پہنچے۔ میں ماحول دوست آرکیٹیکٹ یاسمین لاری ہوں اور آپ زیرو کاربن چینل پر کم قیمت، ماحولیاتی مفید اور انسان پسند گھر بنانے کے طریقے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنا سستا اور مضبوط گھر خود بنا سکے۔ یوں تو پاکستان میں کئی جگہ پر ہینڈ پمپ یعنی پانی کے نلکے لگائے جاتے ہیں جن کے لگنے سے پینے کے لیے پانی ملنا آسان ہو جاتا ہے اور خواتین کے لیے ایک خاص سہولت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ صاف پانی کے بغیر کسی کا بھی جینا مشکل ہے، لیکن کتنے علاقے ہیں جہاں پانی کو لانے کے لیے خواتین دور دراز علاقوں سے اور کئی کلومیٹر پیدل چل کر اپنے خاندان کے لیے بہت مشقت سے پانی لے کر آتی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو جہاں ہینڈ پمپ لگائے بھی جاتے ہیں وہ سیلاب کے پانی میں ڈوب جاتے ہیں، اور جس زمانے میں ان کی سخت ضرورت ہوتی ہے تبھی خاندان اور ضروریات زندگی کے علاوہ پینے کے پانی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان نلکوں کو زمین کی سطح سے قریب لگایا جاتا ہے اور سیلاب کے پانی میں وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ جب سیلاب کی وجہ سے پانی ہر جگہ ہوتا ہے تب پینے کا پانی کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جہاں بھی ہینڈ پمپ لگوائے وہ ہمیشہ ایک اونچا چبوترا بنا کر اس پر ہی لگائے۔ چنانچہ جب بھی سیلاب آیا تو چبوترے کے اوپر ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں بھی پانی کی فراہمی کرتے رہے۔ سیلاب سے بچنے کے لیے چبوترا بنانا ایک قدیم طریقہ ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ 5000 پہلے موہنجو داڑو میں چبوتروں کو فروغ دیا گیا تھا۔ یہ پانی سے بچانے کا اتنا آسان طریقہ ہے کہ جہاں سیلاب کا خطرہ ہو وہاں ہمیں چاہیے کہ چبوترے بنانے کے طریقے سب کو سکھا دیں اور یہ ترکیب ہر جگہ پھیلا دیں تاکہ جب بھی سیلاب آئے تو پینے کا پانی، کھانے کے لیے دانہ، گھر کا سامان وغیرہ سب چبوترے پر محفوظ کر لیا جائے۔ چبوترا بنانے کا طریقہ ہم نے بہت تفصیل سے پاکستان چولہے کے لیے چبوترا بنانے میں دکھایا ہے۔ ہینڈ پمپ کا چبوترا بنانے کے لیے ہم اسی طریقے کو اپنائیں گے۔ جو اوزار یا سامان چاہیے ان کی تفصیل یہ ہے: پھاوڑا، بجھا چونا، تغاری، دھرمٹ، گینتی، فیتا، ڈوری خاکہ سانچا، سول، لکڑی کا گرمالا، کرنڈی، سٹیل کا گرمالا اور ہتھوڑا۔ چبوترا بنانے کا طریقہ۔ آپ اس ڈرائنگ میں دیکھیں گے کہ چبوترے کی پیمائش 6 فٹ چوکور رکھی گئی ہے اور اس کے ایک طرف سیڑھیاں بنا دی جاتی ہیں تاکہ اوپر چڑھنے میں آسانی ہو۔ سیڑھیوں کے مقابل بعد میں ہینڈ پمپ لگایا جائے گا۔ آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ اس چبوترے کے کنارے ایک منڈیر بھی اٹھا دی جاتی ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ جب دھونے کا پانی جمع ہو تو وہ خاص جگہ سے باہر نکل جائے۔ آپ دیکھیے کہ چبوترا بنانے کے لیے ہمیں پہلے کی طرح ہی تقریباً 8 فٹ چوڑی اور 10 فٹ لمبی جگہ صاف کرنا ہوگی اور جھاڑیاں وغیرہ ہٹا دینی ہوں گی تاکہ بنیاد کے نشان لگانے میں آسانی ہو۔ اب ڈوری ناپ سانچے سے آپ بنیاد کے باہر اور اندر کے نشان لگا لیں۔ جیسا آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، بنیاد کے باہر کا سائز 6 فٹ 6 انچ چوڑا اور 6 فٹ 6 انچ لمبا ہوگا، اور اندر کا سائز 2 فٹ 6 انچ لمبا اور 2 فٹ 6 انچ چوڑا ہوگا، اور اسی طرح سے ہر کونے میں کیل لگا کر ڈوری کو پھنسا دیں تاکہ اس پر چونا ڈال دیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نشان کھدائی کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ یہ کھدائی پہلے کی طرح 2 فٹ چوڑی اور زمین سے 1 فٹ نیچے تک کی جائے گی۔ کھدائی کرنے کے بعد مٹی کو اچھی طرح دھرمٹ سے دبا دیا گیا ہے اور ترائی ساتھ ساتھ کی جاتی ہے تاکہ خندق میں مٹی اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اس کے بعد اس خندق میں 3 انچ موٹا 148 کا چونا کانکریٹ مکس کر کے ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو اچھی طرح برابر کر دیا جاتا ہے اور واٹر لیول سے سطح چیک کر لینی چاہیے۔ چونکہ اب دیوار اٹھانی ہوگی، ایک اور ڈوری ناپ سانچے سے بنیاد کی سینٹر لائن لگانی ہوگی جس پر 18 انچ کی دیوار کھڑی کرنا ہوگی۔ دیکھیے کہ دیوار کی چنائی کا عمل جاری ہے اور یہ دیوار چونا مٹی اینٹ سے بنائی جا رہی ہے، اور اس کو جوڑنے کے لیے چونا مٹی ربڑی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چونا مٹی اینٹ اور ربڑی کا استعمال اس لیے ضروری ہے تاکہ ہماری دیوار ہر طرح کی نمی کو برداشت کر لے۔ اس دیوار کو ہمیں 2 سے 2.5 فٹ کی اونچائی تک اٹھانا ہوگا۔
یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ جہاں سیلاب کے پانی کا اور زیادہ اوپر آنے کا امکان ہے وہاں اس دیوار کو اور بھی اوپر تک اٹھانا ہوگا، اس لیے کہ ہر علاقے میں سیلاب کے پانی سے ہمارا ہینڈ پمپ اوپر ہی رہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ سیلاب کے دوران بھی لوگوں کو پینے کا پانی میسر رہے گا۔ جب دیواریں مکمل ہو گئیں تو ان کے چاروں طرف 1 اینٹ کی 3 انچ اونچی مڈیر بنا لینی ہوگی۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ دھونے کا پانی ہر طرف نہ گرے بلکہ نالی میں سے ہو کر زمین میں پودوں کے لیے بنائی ہوئی کیاری میں چلا جائے۔ جب دیواریں اور مڈیر پوری ہو گئی تو وقت آ گیا کہ ہینڈ پمپ کو اپنی جگہ پر لگا دیا جائے۔ اس کے بعد پہلے کی طرح بیچ کی جگہ کو مٹی کی 6 انچ کی تہوں سے بھر دیا جاتا ہے، جیسے کہ چولہے کے چبوترے میں دکھایا گیا ہے، اور یہ خیال رہے کہ ہر تہہ پر پانی کی ترائی ضرور کرنی چاہیے۔ فرش بناتے وقت پہلے کی طرح مٹی کے اوپر روڑا ڈال دیا جائے گا، اور جس طرح فرش ڈالنا بتایا گیا ہے اسی طرح پہلے 3 انچ موٹا کچا فرش ڈال دیا جائے، اور 1 رات کے بعد اس پر 1.5 انچ کی فنش تہہ ڈال دی جاتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ اگر فنش تہہ میں اینٹ کا چورا ملا لیا جائے۔ جب چبوترا پورا ہو گیا تب ہمیں اس پر چڑھنے کے لیے چونا اینٹ کی سیڑھیاں بنانی ہوں گی۔ ان کو بنانے کے لیے وہی طریقہ استعمال کرنا ہوگا جو ہم نے پاکستان چولہے کے چبوترے بنانے میں دکھایا ہے۔ چبوترے پر چڑھنے کے لیے ہمیں 4 یا 5 سیڑھیاں چونا اینٹ سے اسی طرح تیار کرنا ہوں گی جیسا کہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے، اور پھر ان کو اسی طرح سے پلاسٹر کر کے تیار کرنا ہوگا تاکہ چبوترے کا استعمال آسانی سے ہو جائے۔ ساتھ ساتھ ہی اب آپ سیڑھیوں کے علاوہ چبوترے کے چاروں طرف اور منڈیر پر بھی پلاسٹر کر لیں۔ اب دیکھیے آپ کا چبوترے والا ہینڈ پمپ تیار ہے۔ کام یہ رہ گیا کہ ہم پانی کی نالی والی طرف ایک کیاری بنا دیں تاکہ چبوترے کا پانی پودوں کو اگانے میں کام آ سکے۔